اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، تو ظہر کی نماز کے کچھ فضائل آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نماز ظہر کی فضیلت اور اس کے مختلف حصے، سنت موقدہ، فرض اور فرض کے بعد کی سنت کی اہمیت، قرآن اور احادیث تفاسیر کی روشنی میں مندرجہ ذیل ہے۔ نماز ظہر کی فضیلت سورہ نور کی آیت نمبر 58۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہارے غلام اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، 3 وقتوں میں تم سے اجازت لیا کریں: فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب تم کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تشریح: تفسیر ابن کثیر۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت ایک اہم وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ اس سے نماز ظہر کی اہمیت اور اس وقت کی عبادت کا مقام واضح ہوتا ہے۔ نماز ظہر کی سنت موقدہ 4 رکعت کی فضیلت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1120۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ یہ سنت موقدہ ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پابندی فرمائی۔ ان کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ نماز ظہر کی 4 فرض رکعتوں کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 5 نمازیں اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں، جس نے ان کو ادا کیا اور کسی کو معمولی نہ سمجھا، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جنت میں داخلے کا وعدہ ہے۔ نماز ظہر ان 5 میں سے ہے، اور اس کی فرض رکعتیں ادا کرنا جنت کے وعدے کا ذریعہ ہے۔ حدیث ترمذی 428، اردو ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت اور 4 رکعت رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ۔
تفسیر ابن کثیر میں سورہ نور کی مذکورہ آیت کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ ظہر کے وقت آرام اور عبادت کا وقت ہے، اور یہ وقت خاص ادب و احترام کا متقاضی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میرے بھائیوں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ علماء سے ہم نے ہمارے استاد دین کے استادوں سے علماء سے سنا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت سنت رسول موقدہ اور 4 رکعت فرض نماز، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ۔ 10 رکعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 2 نفل پڑھیں، یا بزرگان دین نے 2 نفل بھی پڑھے ہیں اور زیادہ بھی عبادت کی ہے، لیکن جو اصل ظہر کی عبادت ہے وہ 4 رکعت سنت رسول موقدہ ہے، اور 4 رکعت فرض نماز ظہر کی ہے جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، اور 2 رکعت سنت رسول موقدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے کراچی پاکستان کے وقت کے حساب سے۔ تو آپ اپنے اپنے ملک، پوری دنیا کے اندر اپنے اپنے ملک کے وقت کے حساب سے ظہر کی نماز ادا کریں۔ تو میرے بھائیوں، میں بھی 4 رکعت سنت رسول موقدہ ادا کر رہا ہوں۔ اذان ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ 4 رکعت فرض نماز مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کروں گا، اور انشاءاللہ 2 رکعت سنت واپس آ کے گھر پہ پڑھوں گا۔ تو میرے بھائیوں، تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی ظہر کی نماز ٹائم پہ ادا کر لیں، جماعت کے ساتھ ادا کر لیں۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب 27 نمازوں کا ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک نماز بھی نکل جائے تو ساری زندگی وہ نماز واپس آپ کو نہیں مل سکتی۔ زندگی بہت کم ہے، مختصر ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ اور میرے بھائیوں، یہ نیکی کا کام ہے، مسلمانوں کے ذمے ہے دین کا کام دوسرے انسانوں تک، مسلمانوں تک پہنچانا۔ تو آپ لوگ بھی اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ مفت کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کسی بندے کو، انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو آپ کا اجر و ثواب شروع۔ جیسے ہم دنیا میں مال و دولت کماتے ہیں، ایسے یہ بھی ایک مال و دولت ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اس کا اجر ملے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم 5 وقت کی فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور تمام مسلمانوں کو بھی دعوت دیں گے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی، عورتوں کو، اور تمام ان انسانوں کو بھی دعوت دیں گے جو ابھی تک دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے، ان کو دین اسلام میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ قرآن مجید فرقان حمید دینی احکامات کا ایک بہت بڑا سمندر مجموعہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں، تو آپ کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی، اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ آمین ثم آمین۔